یتیم ہو گئی ہے کوفہ میں زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے یہ چند لمحے فضائل اس لیے پڑھا کہ آپ کا تھوڑا ذہن بن جائے، ورنہ دن تو ماتم کا ہے۔ ماتمی تو چھریاں لے کے بیٹھے ہیں، ماتمی تو زنجیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جتنی دیر میں نے یہ جملے پڑھے ہیں فضائل کے، علی کی بیٹی چپ کر کے بیٹھی رہی ہے، کیونکہ وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ جعفر کا علم سننے نہیں آئی۔ پوچھو پھر گجرانوالہ میں آج کیوں آئی ہے؟ دیکھنے آئی ہے کون میرے بابا کے جنازے پہ ہے کرتا ہے۔ جو آئی آپ کے لیے ہے اسے خالی نہ بھیجنا۔ پہلا دن ہے علی کی بیٹی کی یتیمی کا۔ اللہ اکبر۔ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں اہلیان گجرانوالہ، سال میں عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ سادات کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا ہے۔ یہ عید جو آنے والی ہے اس میں علی مارے گئے، جو ذی الحج والی عید ہے اس میں مسلم شہید ہو گئے۔ زینب کو مسلمانوں نے عید کرنے نہیں دی۔ کوشش کرتے رہنا، چونکہ علی کی شہادت کے جو جملے ہیں وہی پڑھے جائیں گے۔ آپ کی ہے کے لیے میں جناب زینب سے مدد مانگتا ہوں، بی بی ہم آئے جو تیرے بابا کو رونے ہیں، چونکہ مجلس کی ہے کہ مالکن علی کی بیٹی ہے، جس پہ راضی ہو جائے وہی ہے کرتا ہے، جو ہے نہ کر سکے وہ بی بی سے کبھی دعا مانگ لیا کرے کہ بی بی سارے جو ہے کر رہے ہیں میں ہے کیوں نہیں کر رہا۔ اور آج جنازہ ہے، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں گجرانوالہ جعفر دونوں ہاتھوں سے تمہیں سلام کرتا ہے۔ اس علی کے جنازے پر اتنے رش دیکھ کر زینب کو کچھ تو تسلی ہوگی کہ کوئی تو ہے جو میرے بابا کے جنازے کو اٹھانے آ گیا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ بڑا قبول پرسا ہے۔ سر پہ ہاتھ مارنا ہے، سینے پہ نہ مارنا ہوں۔ میں آپ کی ہے پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ علی کا ماتم سر پہ ہوتا ہے، چونکہ سر زخمی تھا حسن کے بابا کا۔ جتنی جو جوان بیٹھے ہو، سید ضرور ہے کر رہے ہو، سید نہ روشن تو کون روسے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے آپ سے ملتمس التماس کرتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے تھوڑا کم روئیں، لیکن آپ کے اندر بیٹھی علی کی بیٹی، میری بیٹیاں آپ جنازے کی ویسے وارث ہوتی ہیں، بیٹے بازار میں کھڑے ہوتی ہیں، بیٹیاں جنازہ بڑی مشکل سے دیتی ہیں۔ ہم جیسے گنہگاروں کا بابا مر جائے تو مشکل سے جنازہ دیتی ہیں بیٹیاں۔ آج علی کا جنازہ اللہ جانے زینب نے کیسے اٹھانے دیا ہوگا۔ کوفہ کی مسجد کی دیواریں ہل گئی جب زینب کہتی تھی ہے بابا۔ ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو جو جوان نوکر حسین کے بیٹھے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ کبھی نہ رو وہ جو غریب۔ میں نوکر ہو گیا، میں نوکر ہو گیا۔ ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس منظور نظر ماحول میں، اس مقبولیت والے ماحول میں، اس روحانیت والے ماحول میں علی کی بیٹی راضی ہے آپ پر، منظور نظر ماتمی بیٹھے ہو۔ میرا بیٹا اسی جملے پہ ہے کرنا، میرے جملے پر قبولیت کی مہر لگا دے گی آپ کی ہے کی وجہ سے بی بی۔ پوری دنیا میں پڑھوں گا تو رمضان پورا تیرا نام لے کے پڑھوں گا کہ وہاں 21 رمضان کو ماتمیوں نے ہے کر کے مہر لگوائی تھی۔ ساسا بن سہان عبدی علی کا نوکر ہے۔ ساسا کہتے کبھی کبھی علی نا کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے اپنا ہاتھ دیکھتے، پھر علی بلا تشبیہ اپنی تلوار دیکھتے، پھر علی ماتم کر کے خود سے کہتے ہے غریبی۔ اللہ مان، اللہ مان۔ حوصلہ حوصلہ، آپ نے مہر لگانی ہے غریبی۔ ساسا کہتے ہیں مولا یہ ہاتھ اور تلوار دیکھ کر غربت کی صدائیں کیوں دیتے ہو؟ ماتم کر کے علی کہتے ہیں ساسا غربت کی صدا نہ دوں تو کیا کروں؟ یہ اللہ والا ہاتھ بھی تھا، یہ اللہ والی تلوار بھی تھی، اور میرے سامنے لوگ زہرا کو مارتے رہے۔ علی کہتے ہیں میں حسن کی ماں کو چھڑائے ہاتھ۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ سانس لے لو، کوئی بات نہیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔
ڈھیر ساری شہادت ہے علی کی، میں ڈر رہا ہوں 2-3 منٹ ہی پڑھنا ہے ساری غرب، میں نوکر ہو گیا جی۔ ہائے ہائے ایک ہی بات اس کو رلائی جا رہی ہے بھائی کو، اندر دعا کر شالا پردیس ہے کسے شریف دی تھی یتیم نہ ہو جائے۔ اگر تسی یہ گل کی تھی تو میں بھی ایک گل کریں جی، خود 20 رمضان جو کل دا دن گزرے ہیں نا، حسن مولا نے بابے دی پیرہ تے بوسہ دے کے کہ بابا جی زینب نو یتیم ہی کرنا سی تے مدینے تو کیوں بلائے؟ علی رو کر کہتے حسن میرے جنازے پہ بیٹی کوئی رونے والی نہیں تھی، تم بھی جوان بیٹھے ہو میرا بیٹا، فضائل تو مرضی سے سنتے ہو، مسائل تو سر پہ ہاتھ مار لو اگلے محلے والوں۔ اب اللہ کرے بی بی یا مجھے موت دے دے یا ان سب کو بیویوں کو بچوں جوانوں کو ہے کی خیرات دے، میں اپنی جوانی تواڈی ہے تے لئیے یا میں مرسا یا تسی اونچی ہے کرو گے۔ جب علی نے کہا نا بیٹا میری حسرت تھی کہ میرے جنازے پہ بیٹی بین کرے روئے، اس وقت کربلا کا غریب ماتم کر کے کہتا ہے بابا کائنات میں پھر واحد غریب میں ہوں جس کی بیٹی کو میرے جنازے پر شمر کبھی تماچے مارے گا۔ سردہ ماتا سردہ برسا یا حسین یا حسین، حوصلہ حوصلہ لالا جی حوصلہ، مولا سید دے آپ کو، کیا مقبولیت ہے یار، میں جھولی اٹھا کے نا آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، کبھی نہ رو وہ جو علی کے جنازے پہ رو رہے ہو۔ امیر المومنین کی یہ عادت تھی، علی کا بھی مؤذن تھا جس طرح مصطفیٰ کا مؤذن تھا، اسی طرح علی کا بھی مؤذن تھا جو اذان دیتا تھا، وہ اذان دیتا، علی سنت نماز گھر پڑھتے تھے، واجب کی جماعت کرواتے تھے۔ 19 رمضان کی صبح کو جو آخری افطاری علی نے کی ہے نا 18ویں روزے کی، وہ جناب ام کلثوم کے پاس کی ہے۔ ہم حسین کے چھوٹے سے ذاکر ہیں، ہر وقت سفر میں ہوتے ہیں، ماہ رمضان ہے نا آج کل، اور جس دن اتفاق ہو کہ ہم گھر ہوں اور ہماری بیٹیاں پتہ کیا کرتی ہیں، آج بابا گھر ہے، آج بابا کی افطاری میں بناؤں گی۔ بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے بابا کیا کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یتیم ہو گئی کوفہ میں زینب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے یہ چند لمحے فضائل اس لیے پڑھا کہ آپ کا تھوڑا ذہن بن جائے، ورنہ دن تو ماتم کا ہے، ماتمی تو چھریاں لے کے بیٹھے ہیں، ماتمی تو زنجیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنی دیر میں نے یہ جملے پڑھے ہیں فضائل کے، علی کی بیٹی چپ کر کے بیٹھی رہی ہے، کیونکہ وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ جعفر کا علم سننے نہیں آئی۔ پوچھو پھر گجرانوالہ میں آج کیوں آئی ہے؟ دیکھنے آئی ہے کون میرے بابا کے جنازے پہ ہے کرتا ہے، جو آئی آپ کے لیے ہے اسے خالی نہ بھیجنا، پہلا دن ہے علی کی بیٹی کی یتیمی کا۔ اللہ اکبر۔ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں اہلیان گجرانوالہ، سال میں عید الفطر عید الاضحیٰ، سادات کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا ہے۔ یہ عید جو آنے والی ہے اس میں علی مارے گئے، جو ذی الحج والی عید ہے اس میں مسلم شہید ہو گئے، زینب کو مسلمانوں نے عید کرنے نہیں دی۔ کوشش کرتے رہنا، چونکہ علی کی شہادت کے جو جملے ہیں وہی پڑھے جائیں گے۔ آپ کی ہے کے لیے میں جناب زینب سے مدد مانگتا ہوں، بی بی ہم آئے جو تیرے بابا کو رونے ہیں، چونکہ مجلس کی ہے کہ مالکن علی کی بیٹی ہے، جس پہ راضی ہو جائے وہی ہے کرتا ہے، جو ہے نہ کر سکے وہ بی بی سے کبھی دعا مانگ لیا کرے کہ بی بی سارے جو ہے کر رہے ہیں میں ہے کیوں نہیں کر رہا۔ اور آج جنازہ ہے، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں گجرانوالہ جعفر دونوں ہاتھوں سے تمہیں سلام کرتا ہے۔
اس علی کے جنازے پر اتنے رش دیکھ کر زینب کو کچھ تو تسلی ہوگی کہ کوئی تو ہے جو میرے بابا کے جنازے کو اٹھانے آ گیا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، بڑا قبول پرسا ہے۔ سر پہ ہاتھ مارنا ہے، سینے پہ نہ مارنا ہوں۔ میں آپ کی ہے بھی اپنے بیٹے قربان کر دو۔ علی کا ماتم سر پہ ہوتا ہے چونکہ سر زخمی تھا حسن کے بابا کا۔ جتنی جو جوان بیٹھے ہو سید ضرور ہے کر رہے ہو، سید نہ روشن تو کون روسے؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے آپ سے ملتمس التماس کرتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے تھوڑا کم روئیں، لیکن آپ کے اندر بیٹھی علی کی بیٹی، میری بیٹیاں آپ جنازے کی ویسے وارث ہوتی ہیں، بیٹے بازار میں کھڑے ہوتی ہیں، بیٹیاں جنازہ بڑی مشکل سے دیتی ہیں۔ ہم جیسے گنہگاروں کا بابا مر جائے تو مشکل سے جنازہ دیتی ہیں بیٹیاں۔ آج علی کا جنازہ اللہ جانے زینب نے کیسے اٹھانے دیا ہوگا۔ کوفہ کی مسجد کی دیواریں ہل گئی جب زینب کہتی تھی ہے بابا۔ ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو جو جوان نوکر حسین کے بیٹھے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، کبھی نہ رو وہ جو غریب۔ میں نوکر ہو گیا، میں نوکر ہو گیا۔ ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اس منظور نظر ماحول میں، اس مقبولیت والے ماحول میں، اس روحانیت والے ماحول میں، علی کی بیٹی راضی ہے آپ پر، منظور نظر ماتمی بیٹھے ہو، میرا بیٹا اسی جملے پہ ہے کرنا، میرے جملے پر قبولیت کی مہر لگا دے گی آپ کی ہے کی وجہ سے بی بی۔ پوری دنیا میں پڑھوں گا تو رمضان پورا تیرا نام لے کے پڑھوں گا کہ وہاں 21 رمضان کو ماتمیوں نے ہے کر کے مہر لگوائی تھی۔ ساسا بن سہان عبدی علی کا نوکر ہے۔ ساسا کہتے ہیں کبھی کبھی علی نا کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے اپنا ہاتھ دیکھتے، پھر علی بلا تشبیہ اپنی تلوار دیکھتے، پھر علی ماتم کر کے خود سے کہتے ہے غریبی۔ اللہ مان، اللہ مان، حوصلہ حوصلہ، آپ نے مہر لگانی ہے غریبی۔ ساسا کہتے ہیں مولا یہ ہاتھ اور تلوار دیکھ کر غربت کی صدائیں کیوں دیتے ہو؟ ماتم کر کے علی کہتے ہیں ساسا غربت کی صدا نہ دوں تو کیا کروں؟ یہ اللہ والا ہاتھ بھی تھا، یہ اللہ والی تلوار بھی تھی، اور میرے سامنے لوگ زہرا کو مارتے رہے۔ علی کہتے ہیں میں حسن کی ماں کو چھڑائے ہاتھ۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، سانس لے لو، کوئی بات نہیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ ڈھیر ساری شہادت ہے علی کی، میں ڈر رہا ہوں 2-3 منٹ ہی پڑھنا ہے ساری غرب۔ میں نوکر ہو گیا جی۔ ہائے ہائے، ایک ہی بات اس کو رلائی جا رہی ہے بھائی کو، اندر دعا کر شالا پردیس ہے کسے شریف دی تھی یتیم نہ ہو جائے۔ اگر تسی یہ گل کی تھی تو میں بھی گل کریں جی۔ خود 20 رمضان جو کل دا دن گزری ہے نا، حسن مولا نے بابے دی پیرہ تے بوسہ دے کے کہ بابا جی زینب نو یتیم ہی کرنا سی تے مدینے تو کیوں بلایا ہی؟ علی رو کر کہتے حسن میرے جنازے پہ بیٹی کوئی رونے والی نہیں تھی۔ تم بھی جوان بیٹھے ہو، میرا بیٹا فضائل تو مرضی سے سنتے ہو، مسائل تو سر پہ ہاتھ مار لو اگلے محلے والوں۔ اب اللہ کرے بی بی یا مجھے موت دے دے یا ان سب کو بیویوں کو بچوں جوانوں کو ہے کی خیرات دے، میں اپنی جوانی تواڈی ہے تے لئیے یا میں مرسا یا تسی رچی ہے کرو گے۔ جب علی نے کہا نا بیٹا میری حسرت تھی کہ میرے جنازے پہ بیٹی بین کرے روئے، اس وقت کربلا کا غریب ماتم کر کے کہتے ہیں بابا کائنات میں پھر واحد غریب میں ہوں جس کی بیٹی کو میرے جنازے پر شمر کبھی تماچے مارے گا۔ سردہ ماتا، سردہ برسا، یا حسین، یا حسین۔ حوصلہ حوصلہ لالا جی، حوصلہ، مولا سید دے آپ کو۔
کیا مقبولیت ہے یار. میں جھولی اٹھا کے نا آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. کبھی نہ رو وہ جو علی کے جنازے پہ رو رہے ہو. امیر المومنین کی یہ عادت تھی. علی کا بھی مؤذن تھا جس طرح مصطفیٰ کا مؤذن تھا, اسی طرح علی کا بھی مؤذن تھا جو اذان دیتا تھا. وہ اذان دیتا, علی سنت نماز گھر پڑھتے تھے, واجب کی جماعت کرواتے تھے. 19 رمضان کی صبح کو جو آخری افطاری علی نے کی ہے نا 18ویں روزے کی, وہ جناب ام کلثوم کے پاس کی ہے. ہم حسین کے چھوٹے سے ذاکر ہیں, ہر وقت سفر میں ہوتے ہیں. ماہ رمضان ہے نا آج کل, اور جس دن اتفاق ہو کہ ہم گھر ہوں, اور ہماری بیٹیاں پتہ کیا کرتی ہیں, آج بابا گھر ہے, آج بابا کی افطاری میں بناؤں گی. بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے بابا کیا کیا چیز پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.